نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، ہر کام بڑا بنا دیتا ہے۔ سب نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، صلی اللہ کا صحرا سجا کر دولہا بنایا نام محمد، پڑھتی درود دوڑے گی حورے لاشا جو لے گا نام محمد، رکھو لحد میں جس دم عزیزو پڑھ کے سنانا نام محمد، آنکھوں میں آ کے دل میں سما کے رنگت رچا جا نام محمد، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد، اپنے جمیل رضوی کے دل میں آ جا سما جا نام محمد۔ وہ کون سا گناہ ہے اور اس کے نتائج کیا ہیں؟ اللہ کے رسول غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا۔ میں آپ کو اس کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بہت غور سے سنیے گا، ویسے بہت اچھے توجہ سے آپ سن رہے ہیں ماشاءاللہ، اور اس کو مزید توجہ سے سنیں اور اپنے بچوں کے دل میں اس کو منتقل کرنے کی، نسلوں کے دل میں منتقل کرنے کی کوشش کریں، اس کو خود بھی یاد رکھیں، ذہن میں تازہ رکھیں۔ ہمیں یہ تو پتہ ہے نا کہ کون سی غذا کھائیں گے تو کیا ہوگا، تو کون سا گناہ کریں گے تو کیا ہوگا، یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ آئیے اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے ایک مرتبہ جہنم کا مشاہدہ کرایا گیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھے جہنم کا مشاہدہ کرایا گیا تو ہم نے دیکھا کہ جہنم میں لوگوں پر عذاب کس طرح کا ہوتا ہے۔ اب یہاں ایک بات عرض کر دوں، جو لوگ ہیں جن کا جہنم کے اندر جن کو دکھایا گیا ہے، وہ لوگ جائیں گے قیامت کے بعد۔ اس پر دھیان رکھیں، میں اہل علم کی توجہ چاہتا ہوں، ان کی معلومات میں کوئی اضافہ نہیں کروں گا، لیکن اگر وہ میری تصدیق کریں گے تو زیادہ مضبوط بات ہوگی۔ جو بھی جائے گا جہنم میں قیامت کے بعد ہی جائے گا۔ ابھی تو جہنم کے اندر جو مشاہدہ کرایا گیا ہے تو ظاہر سی بات ہے، ہم تو دنیا میں کچھ لوگ قبروں میں ہیں، ٹھیک ہے نا، تو جہنم کے اندر تو لوگ جو حضور علیہ السلام کو مشاہدہ کرایا گیا وہ ابھی پہنچے نہیں ہیں، لیکن حضور ان کو جہنم میں دیکھ رہے ہیں کہ ابھی مستقبل میں وہ جہنم میں جائیں گے، ابھی گئے نہیں، لیکن حضور علیہ السلام کی یہ آنکھوں کا معجزہ ہے کہ جو ابھی واقع ہوا نہیں ہے حضور نے اس کو دیکھ لیا، جو ابھی واقع ہوا نہیں ہے حضور نے اس کو دیکھ لیا۔ تو لوگ یہ کس منہ سے کہتے ہیں کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں؟ جو نبی ابھی ہوا نہیں ہے اگر اللہ دکھانا چاہے تو اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ جب نبی مستقبل کو دیکھ سکتے ہیں، ہونے والے کو دیکھ سکتے ہیں، تو کیا نبی ماضی کو نہیں دیکھ سکتے؟ نبی حال کو نہیں دیکھ سکتے؟ تو مسلمانوں اگر کلمہ پڑھتے ہو تو پھر نبی کی عظمت کے ساتھ کلمہ پڑھو۔ یہ کون سی بات ہے کہ نبی کا کلمہ بھی پڑھتے ہو اور نبی کی شان کے اندر نقص بھی تلاش کرتے ہو، نبی کی شان میں عیب بھی تلاش کرتے ہو؟ مجھے بتائیے کیا کوئی کلمہ پڑھنے والا جو سچے دل سے کلمہ پڑھے، ارے کلمہ پڑھنا تو دور کی بات، جو اپنے استاد کو سچے دل سے استاد مانے، جو اپنے باپ کا واقعی معتقد ہو، تو کیا وہ اپنے باپ کے عیب بھی کسی کے سامنے بیان کرتا ہے؟ عیب ہونے کے بعد جب بیان نہیں کرتا تو آپ مجھے بتائیں وہ ہستی جس کو اللہ نے ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہو۔ اور یہ میرا تمہارا صرف عقیدہ نہیں ہے، یہ تو اصحاب رسول کا عقیدہ ہے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یہ صرف حسان کا عقیدہ نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ حسان کا عقیدہ، واللہ جب حضرت حسان نے مجمع صحابہ میں اس کو پڑھ کر کے سنایا ہے اور سب اس کو سن کر کے تصدیق کر رہے ہیں، تو یہ صرف حسان کا عقیدہ نہ رہا، ہر صحابی رسول کا عقیدہ ہے۔ اور حضور علیہ السلام اس کو سن کر کے سکوت کر رہے ہیں، تو حضور علیہ السلام بھی سند دے رہے ہیں کہ حسان نے جو کہا ہے وہ سچ کہا ہے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اگر 14ویں صدی میں بریلی کے قلندر کی زبانی اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں تو اس طرح سے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہو، پھر نبی کے بارے میں اس طرح کی بات تم کلمہ پڑھ کر کے خود کیوں کہتے ہو کہ ان کو تو سیدہ عائشہ کا ہار بھی پتہ نہیں تھا؟ آپ مجھے بتائیں
اپنے باپ کے عیب نظر نہیں آتے، اور وہ رسول پاک جن کو اللہ نے ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہو ان کے بارے میں اس طرح کہتے ہو، ایمان نہیں لرزتا، دل نہیں کانپتا، اللہ اکبر کہتے ہوئے زبان جو ہے اللہ اکبر نہیں لڑکھڑاتی، ایسا کیوں ہے؟ یاد رکھنا اور اچھی طرح سے یاد رکھنا، کلمہ اسی کو کام آئے گا جو رسول اللہ کی عظمت کے ساتھ کلمہ پڑھے گا، اور اگر حضور کی عظمت کے ساتھ کلمہ نہیں پڑھ رہے ہو، کلمہ پڑھنے کے ساتھ شعوری یا لا شعوری طور پر آپ نبی کی بے ادبی کر رہے ہو، تو جو شعور کے ساتھ بے ادبی کرے تو وہ بدترین گستاخ ہے، مگر لا شعوری طور پر بھی اگر کوئی بے ادبی کر رہا ہے تو پھر وہ بھی مومن نہیں رہ جاتا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں غیرت بہت ہے، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اب یہاں شعور کا معاملہ نہیں ہے اللہ اکبر، بلکہ تو جو نبی کی بے ادبی کرتے خدا ان سے شعور ہی چھین لیتا ہے، انہیں بے شعور کر دیتا ہے۔ اس لیے اپنے نبی کی عظمت، اور ہمارا نبی تو عظمت والا ہے، کیا عظمت ہے، قربان جائیں اللہ تبارک۔ صرف حضور کا نام لے لیں آپ، حضور کا نام، اللہ نے اپنے نام کو جو خصوصیت رکھی ہے اس کا عکس جمیل محبوب کا نام دیکھ لیں آپ۔ اللہ کے نام کے 4 حروف ہیں، تو اللہ نے اپنے محبوب کے نام میں بھی 4 ہی حروف رکھے، نہ 3 رکھے نہ 5 رکھے۔ پھر اللہ نے اپنے نام کے تیسرے حرف کو مشدد کیا، تشدید ہے اس پر، تو محبوب کے نام کے تیسرے حرف پر بھی جو ہے وہ تشدید رکھی، اس کو بھی مشدد کیا۔ اللہ کے نام میں جتنے حروف ہیں سب کو اللہ نے زیر سے پاک رکھا، تو محبوب کے نام کے بھی ہر حرف کو اللہ نے زیر سے پاک رکھا، کیونکہ زیر میں جھکاؤ ہے اور زبر میں بلندی ہے۔ کہا محبوب تیرے نام میں زیر بھی نہیں رکھوں گا، یعنی جس کو جھک کر کے پڑھا جائے وہ بھی تیرے نام میں نہیں ہوگا، جیسے میرے نام میں نہیں ویسے تیرے نام میں نہیں۔ اور محبوب میرا نام حروف کا محتاج نہیں تو تیرا نام بھی حروف کا محتاج ہے، ہر نام حرف کا محتاج ہے، لیکن نام خدا اس میں جلالت نہ حرف کا محتاج ہے نہ نام مصطفیٰ حرف کا محتاج ہے۔ مثال کے طور پہ جب اللہ کہتے ہیں، اللہ 4 حروف ہے، لیکن آپ دنیا میں کسی کا بھی نام لے لیں، کسی کا بھی نام لے لیں، اگر اس کا ایک حرف کٹ کر دیں آپ تو وہ نام بے معنی ہو جاتا ہے نا۔ دیکھ لیجیے آپ، جیسے امین کو لے لیں، الف کٹ کر دیا تو آپ نے کیا بچتا ہے؟ کچھ کا کچھ ہی ہو جائے گا، لیکن اگر اللہ سے آپ الف ہٹا دیں تو کیا بن جاتا ہے؟ للہ، اور اس کا معنی ہوتا ہے اللہ کے لیے۔ وہ لام بھی ہٹا دے تو ہو جاتا ہے لہو، مطلب اس کے لیے، اور وہ لام بھی ہٹا دے تو ہو جاتا ہے ہو، وہ موجود ہے۔ دیکھ رہے ہیں حروف ہٹتے جا رہے ہیں، نام کی معنویت بڑھتی جا رہی ہے۔ اور پھر نام مصطفیٰ کو دیکھیں، محمد، محمد کا معنی ہوتا ہے کثرت سے سراہا گیا، جس کی خوب تعریف کی جائے گی نہیں، جس کی تعریف کی گئی۔ تو کب کی گئی؟ وہی نام محمد کا مطلب ہے جس کو سراہا گیا، جس کی تعریف کی گئی، جس کی حمد کی گئی، بار بار حمد کی گئی۔ تو آخر کب کی گئی؟ کون کر رہا تھا؟ تو صوفیہ فرماتے ہیں جب اللہ نے نور محمد کو پیدا فرمایا تو وہ خود ہی اپنے محبوب کی تعریف کرتا، کوئی تعریف کرے نہ کرے اللہ ان کی تعریف کر رہا ہے۔ اندازہ فرمائیں، تو محبوب کا نام ہی ہے محمد، کثرت سے سراہا گیا۔ اسی لیے دیکھیں مسلم غیر مسلم آج بھی سب حضور کی تعریف کر رہے ہیں۔ حضور پہ جتنا لکھا گیا کائنات میں کسی انسان پر اتنا نہیں لکھا گیا، دوستوں نے بھی لکھا، دشمنوں نے بھی لکھا۔ سیرت النبی پر کتنی کتابیں ہیں، آج تک اس کا احاطہ نہیں ہو سکا ہے۔ اور ایک بات تو یہ کہ چلو کتاب تو اپنی جگہ ہے، نام محمد جو صرف اذان میں لیا جاتا ہے 24 گھنٹے میں 1 سیکنڈ بھی ایسا نہیں کہ جو دنیا میں نہ لیا جا رہا۔
کیونکہ پوری دنیا کے اندر اذان گشت کر رہی ہے، گونج رہی ہے، پھر اس کے بعد اذان کے بعد نماز ہوتی ہے، تو ہر نماز میں کہا جاتا السلام علیکہ ایھا النبی، ہر نماز میں پڑھا جاتا اللہم صلی علی سیدنا محمد وآل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم، اسی طریقے سے درود پڑھا جاتا ہے۔ تو جب ہر سیکنڈ اذان ہو رہی ہے، ہر سیکنڈ نماز ہو رہی ہے، ہر وقت تو درود ہو رہا ہے، اور یہ تو انسان پڑھ رہے ہیں، فرشتے بھی درود پڑھ رہے ہیں، اللہ بھی درود نازل فرما رہا ہے، یعنی ہر وقت محبوب کا ذکر ہو رہا ہے۔ قرآن پڑھو تو محبوب کا ذکر ہو رہا ہے، اذان پڑھو تو محبوب کا ذکر ہو رہا ہے، نماز پڑھو تو محبوب کا ذکر ہو رہا ہے، درود پڑھو تو محبوب کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کا ذکر کثرت سے ہو رہا ہے، جنت کے دروازوں پر ان کا نام ہے، حوروں کی پیشانیوں پہ ان کا نام ہے، ان کی پتلیوں پہ ان کا نام ہے، جنت کے پتوں پہ ان کا نام ہے، جنت کے درختوں پہ ان کا نام ہے، جنت کے پھولوں پہ ان کا نام ہے، ہر جگہ ان کا نام ہے۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، ہر کام بڑا بنا دیتا ہے۔ سب نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، صلی اللہ کا صحرا سجا کر دولہا بنایا نام محمد، پڑھتی درود دوڑے گی حورے لاشا جو لے گا نام محمد، رکھو لحد میں جس دم عزیزو پڑھ کے سنانا نام محمد، آنکھوں میں آ کے دل میں سما کے رنگت رچا جا نام محمد، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد، اپنے جمیل رضوی کے دل میں آ جا سما جا نام محمد۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور عظمت سمجھنے تو حضور کے نام سے اگر میم ہٹ جائے تو بچتا ہے حمد، اور حمد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تعریف کے۔ اگر وہ حمد کی ہاں بھی ہٹ جائے تو بچتا ہے مد، اور مد کا مطلب ہوتا ہے بڑھانے کے۔ اسی لیے جب بھی کسی حرف پر مد آتا ہے تو قاری صاحبان اس کو بڑھا کر کھینچ کر کے پڑھتے ہیں تو مد، اور اگر وہ میم بھی ہٹ جائے تو بچتا ہے دال، اور دال کہتے ہیں دلیل کو۔ حضور اللہ کی دلیل بن کر تشریف ہے، دیکھ رہے ہیں آپ، ذرا غور تو فرمائے، جس کے نام کو خدا نے حروف کا محتاج نہ رکھا، حروف کٹتے جاتے ہیں، معنویت بڑھتی جاتی ہے، تو اس کی ذات کسی کی تعریف کی کیا محتاج ہوگی؟ مگر بات اتنی ہے کہ جب ہم حضور کی تعریف کرتے تو ہم اپنی بگڑی بناتے ہیں، اللہ کے رسول سے محبت کرتے تو اپنی بگڑی بناتے ہیں، حضور سے عشق کرتے تو اپنی بگڑی بناتے ہیں۔ اگر اللہ کا محبوب بننا ہے تو حضور کے پیچھے چلو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے حبیب آپ فرما دو کہ اگر تم اللہ سے پیار کرتے ہو تو میرے محبوب کی اتباع کرو۔ حبیب سے کہا گیا کہ آپ کہے کہ میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرے پیچھے چلو۔ جب تم حضور کی اتباع کرو گے، پیروی کرو گے، یحببکم اللہ، اللہ تم کو بھی محبوب بنا لے گا۔ جس کو محبوب بناتا ہے ویغفر لکم، اس کو بخش بھی دیتے ہیں، ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔